الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل کے سبق میں ہم نے عقائد کی بات کی تھی کہ مسلمان کے کیا عقیدے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے متعلق، اللہ کے رسولوں کے متعلق، اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن سے متعلق، اور اچھی اور بری تقدیر سے متعلق کہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے۔ ایمان لانے کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ تشریف لائے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں بتائی کس نے ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو آپ علیہ السلام کے ارشاد پر، آپ علیہ السلام کے کہنے پر ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آپ علیہ السلام سے متعلق کیسا ایمان رکھنا چاہیے، آج کے سبق میں ہم پہلے یہ بات کریں گے۔ تو یاد رکھیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، انسان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں اگر کسی کا مرتبہ و مقام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، اور اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اب اس اولاد آدم کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ہیں اور غیر انبیاء بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اولاد آدم کی سرداری کا اعلان فرمایا، تو آپ سب سے افضل۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں، یعنی کسی قسم کا کوئی گناہ بڑا ہو یا چھوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء اکرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا نظریہ اور یہ عقیدہ ہو کہ خدا کے پیغمبر سے بھی گناہ ہوتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اگر وہی شخصیات جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، مثال ہیں، اگر وہی گناہ انہی سے گناہ ہونے لگے تو پھر سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر کس کو پیش کیا جائے گا؟ یہی وجہ تھی
کہ ہر انسان گناہ گار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، اولاد آدم سارے کے سارے گناہ گار ہے سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ لہذا کوئی انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے پارسا نہیں کہہ سکتا اور مثال کے لیے پیش نہیں کر سکتا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ۔ البتہ اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچانے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کرنا چاہا تو اہل مکہ کو جمع فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا طویل عرصہ زندگی کا گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا، سچا یا جھوٹا؟ تو تمام نے یکزباں ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، آپ نے سوائے سچ کے کچھ نہیں فرمایا، آپ سراپا سچ ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا تم نے مجھے کیسا پایا، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کا پیغام سنایا ہے کہ جب میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط بات کی نہیں، میری ذات سے تم نے کوئی غلطی دیکھی نہیں، تو اب اس بات پر بھی یقین کر لو کہ جو بات میں آئندہ کہنے والا ہوں وہ بھی سچی ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ آپ علیہ السلام کا واقعہ معراج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر اور پھر اس سے اوپر تک جہاں تک اللہ کو منظور ہوا تشریف لے گئے، اور یہ رات کے بہت ہی مختصر سے تھوڑے سے حصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کی سیر فرمائی۔ اس کے علاوہ منامی معراج یعنی خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کو دیکھا، اسے منامی معراج کہا جاتا ہے، لیکن جسمانی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مرتبہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا عملی نمونہ تھے، چلتی پھرتی تصویر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ، اور اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر تھے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے اخلاق نام ہی حضور علیہ السلام کی عادات کا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کی عادات سے ہٹ کر ہو وہ اخلاق نہیں بد اخلاقی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی گزشتہ اور آئندہ کی باتوں کی اطلاع دی ہے۔ گزشتہ قوموں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کچھ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اور کچھ کا احادیث مبارکہ میں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے آنے والے حالات کا تذکرہ فرمایا کہ آنے والے حالات میں اوقات میں یہ کچھ ہوگا، جیسے قیامت کی نشانیوں میں چند باتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا اور ان پر یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہے، اور اسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد مخلوق میں اگر کسی کے پاس علم ہے سب سے زیادہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، یعنی غیب کے جاننے والے نہیں ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان، جنات، فرشتے، جانور، چرند پرند، ہر چیز، ہر مخلوق کے لیے ہر مخلوق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز اور ہر زمانے کے نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے رحمت والے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو ملے گا، یعنی جس وقت ہر انسان نفسی نفسی پکارے گا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی، اس وقت جب ہر انسان پریشان ہوگا، پورے محشر کے افراد آدمی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اس وقت سب کی حالت خراب ہے، سب سختی کے اندر ہیں، اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہیں، سورج بالکل قریب ہے، زمین تپ رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غضب میں ہیں، جلال کے اندر ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو۔ آدم علیہ السلام معذرت فرما دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور بالآخر ہر پیغمبر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کریں گے۔ تو پورے کے پورے انسان، سارے کا سارا مجمع نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں آج مجھے یہ حق دیا گیا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا حق دے دیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، ایسی حمد و ثنا جو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ ان لوگوں انسانوں کا حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تمام انسانوں کے حساب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کرنا، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، اور اسی طریقے سے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، آنے والی خبریں، آنے والے واقعات، ان تمام کی تصدیق کرنا، یہ بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت رکھنا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر حیات ہیں، زندہ ہیں۔ دور سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں، آپ کی قبر انور پر درود پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،
آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ رکھنا۔ ختم نبوت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 200 سے زائد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 100 آیات کے اندر اس کا اعلان فرمایا، اور ان میں سب سے واضح طور پر اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تم سے بطور اسلام پر میں راضی اور خوش ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب دین مکمل ہو گیا، اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، نعمت نبوت اور رسالت کی پوری ہو گئی، اب کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہذا اب آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعوے دار ہو، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، وہ دجال، کذاب، لعین و ملعون تو ہو سکتا ہے، نبی کیا بلکہ وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی یہ اعلان فرما دیا کہ میرے بعد 30 بڑے جھوٹے آئیں گے، اور دوسری روایت میں فرمایا 30 بڑے دجال آئیں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اور جھوٹے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں ان کا قلع قمع فرمایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو انہیں واصل جہنم کرنے کا حکم دیا، جیسے اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، اور اسی طریقے سے سجا نامی عورت وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اس کے ساتھ ہی ایک جملہ اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کیا مقصد؟ ایک نبی نے آنا ہے، لیکن وہ نبی پہلے کے ہیں، بعد کے نہیں، جنہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے اندر یہ بات بھی لازمی اور ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت مریم سے پیدا فرمایا، اور جب تک اللہ کو منظور ہوا وہ زمین پر رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا آسمانوں پر ہیں، پھر جب اللہ کو منظور ہوگا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے زمین پر آئیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تر واضح نشانیاں مسلمانوں میں بیان فرما دی، تاکہ مسلمان کسی اشتباہ کا شکار نہ ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب آئیں تو آپ کو واضح طور پر پہچان لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 2 زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے۔ اس وقت حضرت مہدی امامت کے لیے تیار ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام مینار سے سیڑھی کے ذریعے نیچے تشریف لائیں گے، حضرت مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی آپ آئیے امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مہدی کی کمر پر ہاتھ رکھ کر آگے کریں گے اور کہیں گے، یہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، لہذا نماز تم پڑھاؤ۔ حضرت مہدی نماز پڑھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کر
دنیا والوں کو یہ ثابت کر دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی اور پیغمبر کے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اور آپ علیہ السلام کے دین اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے مانع نہیں ہے، اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن ان کی نبوت کا زمانہ پہلے گزر چکا، نبی تو ہوں گے لیکن اس وقت نبی ان کی نبوت اور ان کی شریعت نہیں چلے گی، بلکہ نبوت اور شریعت چلے گی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوقیہ قائد تھے۔ آپ علیہ السلام کا حق کیا ہے مسلمان پر؟ پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر کامل طریقے سے ایمان لانا، جس کی تفصیل عرض کی گئی، اور اس کے بعد اس ایمان کے جب ایمان لائیں گے تو آپ علیہ السلام کی اطاعت، کامل اطاعت، ایسی اطاعت کہ اس کے اندر اپنی خواہشات کا بالکل عمل دخل نہ ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے اندر ہمارا جی چاہے نہ چاہے کچھ بھی ہو، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور آپ کے ہر حکم اور ہر فیصلے کو ماننا ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اللہ نے واضح اعلان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم، تم میں سے کوئی آدمی، تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، تیرے رب کی قسم، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے اور اس کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ حضور نے ایسا کیوں کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو، ہر بات کو تسلیم کرنا، ایمان لانا۔ اور دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ محبت تو سمجھ میں آتی ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر پھر بات نہیں بنتی، یعنی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آ جائے، ایک طرف حضور علیہ السلام کی ذات ہو اور اے عمر ایک طرف تیری ذات ہو، کیا تو اپنی جان کو بچائے گا یا حضور کی ذات کا خیال کرے گا؟ تو فوراً دل نے گواہی دی کہ اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی ہے، اب تمہارا ایمان مکمل۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی ذات کا ادب، آپ کے احکامات کا ادب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کہ جب حضور علیہ السلام چل رہے ہوں تو تم آپ سے آگے نہ چلو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد آپ کے حکم سے، آپ کے احکام سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی ادب کا خیال کرو، بہت ہی زیادہ ادب۔ نمبر 4 چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، تعظیم و توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت اپنے دل کے اندر بٹھانا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث
ان کی عظمت اپنے دل میں بٹھانا، یعنی ہمارے سامنے ایک طرف کسی کا قول ہو، کسی کی بات ہو یا اپنی خواہش ہو، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے، آپ کی احادیث آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عظمت کو مد نظر رکھے، باقی ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے جن جن چیزوں کا تعلق آپ کی ذات سے ہے ان کی عظمت، مثال کے طور پر مسجد نبوی کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مسجد قباء کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ان مساجد کی تعظیم کرنا، اسی طریقے سے ازواج مطہرات کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، لہذا ان کا ادب۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی سارے آپ کے گھر والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی حفاظت کرنا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور جن شخصیات کا آپ نے حکم دیا یا جو شخصیات آپ سے محبت کرنے والی ہیں ان کی عظمت۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سارے کے سارے صحابہ، پھر ان صحابہ میں خلفائے راشدین، ان کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا تنقید کا۔ یاد رکھو جو ان سے محبت رکھے گا میری محبت کی وجہ سے، جو ان سے عداوت اور دشمنی رکھے گا میری عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، لہذا ان کی عظمت اور توقیر اپنے دلوں کے اندر بٹھائے رکھو۔ اسی طریقے نمبر 5، آپ کی کسی بات پر شک نہ کرنا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل سے تسلیم کرنا، شک نہ کرنا۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو اور آپ کی ذات پر آنچ آ رہی ہو، فوراً پیش ہو جائیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس کے دفاع کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، شریعت پر حملہ ہو رہا ہے تو اس کا دفاع کرنا۔ اسی طریقے سے ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی یہ تمام چیزوں کا دفاع در حقیقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا دفاع ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حقوق ہیں۔ کون سے حقوق؟ ایک بار پھر سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، نمبر 2 آپ سے محبت کرنا، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر شک نہ کرنا، نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ یہ 6 حقوق ہیں، اور ان سے پہلے جو ذکر کیے گئے وہ عقائد ہیں۔ تو ان تمام عقائد کا مسلمان کے لیے رکھنا اور ان پر ایمان لانا لازمی اور ضروری۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا اپنے ایمان کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔